کے دور میں بھی بھٹمالو کا علاقہ پانی سے محروم ہے. تو اس کا مقام یہ ہے کہ ایم ایل اے صاحب اپنے اے سی والے روموں سے باہر نہیں نکلتے ہیں. اب ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ خود کوششیں کرتے ہیں، وہ خود ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ خود ایل جی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور اپنے جو مسائل ہیں اپنے علاقوں کے وہ مسائل اٹھاتے ہیں. بمنا کی جو پوزیشن ہے وہاں پہ ڈرین، اگر سرفیس ڈرین بنی ہے اس کی حالت بہت خراب ہے، اس سے بدبو آتی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں. وہاں پہ میونسپلٹی کا کوئی بندہ نہیں جاتا اس کی صفائی کرنے کے لیے. راج کے ساتھ وابستہ ہے، انہوں نے بھی اب خاندانی راج کی ایک عکاسی کو جنم دیا. اپنے بیٹے کو جو ڈاکٹر صاحب تھے، ایک طبیب تھے، ان کو لایا کانسٹیٹوئنسی انچارج رکھا. کوٹ ایچ ایم ٹی میں عیدگاہ ہے. آج 15 سال سے عیدگاہ میں 5 فٹ پانی ہے، اس میں فلنگ نہیں ہو رہی ہے. سینٹرل شالٹنگ کانسٹیٹوئنسی مشکلات اور مصیبتوں سے عام لوگ بہت ہی دوچار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جیسا آپ کو پتہ ہے سینٹرل شالٹنگ کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کی حالت بہت ہی خراب ہے. وہاں پہ جو چنے ہوئے ایم ایل اے صاحب ہیں ان کا معمول یہ ہے کہ جب الیکشن ہوں گے، جب ووٹ مانگنے ہوتے ہیں تب وہ وہاں پہ تشریف لاتے ہیں. چاہے ہمارے جو بھی میرے ساتھ زون پریزیڈنٹ ہے مہراج صاحب، ان کا بمنا کا علاقہ ہو، یا غلام محمد ڈار صاحب ہمارے ہو پنزی نارا سے، ان کا پنزی نارا ہو، یا ہمارے عامر صاحب ہے بٹمالو سے. تو اگر ہم اس کی بات کریں گے، وہاں پہ آج کی ڈیٹ میں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے گھر گھر نل، گھر گھر جل کی جو پالیسی ہے، اسکیم ہے، اس کے تحت آج کے دور میں بھی بھٹمالو کا علاقہ پانی سے محروم ہے. عید کے دن بھی وہاں لوگوں نے عید سے پہلے 2-3 دن پہلے پروٹیسٹ کیا، پانی وہاں پہ نہیں ہے. یہ ایک سب سے بڑا المیہ ہے. جس طرح ہم بات کریں گے آلچی باغ کی، وہاں پر آج کی ڈیٹ میں میرج سینٹر نہیں ہے، میرج ہال نہیں ہے. اب میرج ہال کا ہماری جو نوٹس میں آیا ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں یہ کوششیں کرتے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایم ایل اے صاحب اپنے اے سی والے روموں سے باہر نہیں نکلتے ہیں. اب ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ خود کوششیں کرتے ہیں، وہ خود ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ خود ایل جی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور اپنے جو مسائل ہیں اپنے علاقوں کے وہ مسائل اٹھاتے ہیں. تو آج ہم نے یہاں پہ ایک میٹنگ لی ہے، اپنے جو ذمہ داران ہیں سینٹرل شالٹنگ کانسٹیٹوئنسی کے، ان سے میٹنگ لی ہے. تو اس میں ہمیں یہی بھی آج پتہ چلا کہ آج جو بجلی کا جو حال ہے پنزی نارا میں وہ انتہائی ناگفتبے ہے. اور بمنا کی جو پوزیشن ہے وہاں پہ ڈرین، اگر سرفیس ڈرین بنی ہے اس کی حالت بہت خراب ہے، اس سے بدبو آتی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں. وہاں پہ میونسپلٹی کا کوئی بندہ نہیں جاتا اس کی صفائی کرنے کے لیے. لہٰذا ہماری جو گزارش رہے گی، وہ جو ہمارے ایم ایل اے صاحب ہے، سٹنگ ایم ایل اے، ہم اس کا ریسپیکٹ کرتے ہیں. ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، لیکن کیا ووٹ اسی لیے دیے تھے کہ پھر وہ لوگوں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھیں گے؟ انہوں نے جو ایک بڑی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے، ایک خاندانی راج کے ساتھ وابستہ ہے، انہوں نے بھی اب خاندانی راج کی ایک عکاسی کو جنم دیا. اپنے بیٹے کو جو ڈاکٹر صاحب تھے، ایک طبیب تھے، ان کو لایا کانسٹیٹوئنسی انچارج رکھا. خاندانی راج ان کو بھی بھاتا ہے، تو اسی ڈگر پہ وہ بھی نکلے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب بھی پوری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں یہ جو اصلی مسائل ہے، جو لوگوں کے مسئلے ہیں، ہاں جو ان کے اپنے ورکرز ہیں ان تک وہ جاتے ہیں، لیکن جو لوگوں کے مسئلے ہیں، بنیادی مسئلے ہیں، ان پہ وہ توجہ نہیں دیتے ہیں. اگر میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، زینہ کوٹ ایچ ایم ٹی میں عیدگاہ ہے. آج 15 سال سے عیدگاہ میں 5 فٹ پانی ہے، اس میں فلنگ نہیں ہو رہی ہے. پچھلے 6 مہینے پہلے میں نے ایک پریس کانفرنس میں ان کو کہا تھا کہ اس میں فلنگ کرو، وہ عیدگاہ ہے، ہم وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو وہاں کے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کر وہاں پہ میڈیا پہ بائٹ دی، بس اب جلدی اس میں فلنگ ہوگی، آپ نماز پڑھو گے. لیکن آج تک وہی حالت ہے کہ نہ وہاں پہ نماز نہ ہم نے عید الفطر کی وہاں پہ پڑھی، نہ عید الاضحیٰ کی پڑھی، اور اس عیدگاہ کی حالت بھی وہی ہے جیسی کی تیسی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سینٹرل شالٹنگ کانسٹیٹوئنسی مشکلات اور مصیبتوں سے عام لوگ بہت ہی دوچار ہے. اس کا جتنا جلد ہو سکے سدباب کرنا ہے. اور جموں کشمیر اپنی پارٹی کے جو نوجوان ہیں،
جو سینٹرل شالٹنگ کے جو ہمارے جو جڑے ہیں ہمارے ساتھ، اور نئے لوگوں نے بھی جنہوں نے حال ہی جوائن کیا ہے، ہم نے یہ عزم کیا ہے انشاءاللہ الرحمن کہ ہم لوگوں کے لیے کام کریں گے، جہاں جہاں جو مسئلہ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ ہم حکام تک پہنچا کر ہی رہیں گے۔